تسفدت وجوہہم کہ وہ جو بروز معاشر کالے چہروں کے ساتھ آئیں گے اکفرتم بعد ایمانکم یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد نہیں ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے قرآن نے پکار کے کہا سورہ نحل میں ارشاد ربنا ہوا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرھم الکافرون کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے جاننے کے باوجود جو اللہ کی نعمت کا انکار کرے لاکھ کلمہ پڑھ لے اندر سے کافر ہی رہتا ہے لاکھ کلمہ پڑھ لے اندر سے کافر ہی رہتا ہے اب ایک بندہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھا مولا آقا وہ نعمت کون سی آپ میں میرے خیال میں اختتامی جملہ دے ہی میرے دوستوں کو اور آپ سب برادران کی دعائیں بھی لے کر جاؤں سادات عظام کی دعائیں بھی لے کر جاؤں مگر وعدہ کیجئے دعا دیں گے دعا دیں گے دل سے دعا دیں گے ایک بندہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا مولا آقا یہ جو سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرھم الکافرون کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیا ہے پھر اس نعمت کا انکار کرتے ہیں تو جو نعمت کا منکر ہو وہی تو کافر ہوتا ہے جو نعمت کا منکر ہو وہی تو کافر ہوتا ہے مولا نے کہا تم نعمت کسی کہتے ہو حلوے کو نعمت کہتے ہو کوٹھی کو نعمت کہتے ہو کار کو نعمت کہتے ہو اچھے لباس کو نعمت کہتے ہو اگر حلوے کا منکر کافر ہو تو پھر تو سارا کام ہی ہو گیا اگر کوٹھی کار کا منکر کافر ہو تو پھر تو سارا کام ہی ہو گیا اس نے کہا مولا پھر وہ نعمت کون سی ہے جس کا انکار کرنے والا شخص ہے دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس کا اسلام میں نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا امام نے فرمایا سنو زمانے والوں یہ نعمت اگر تم نے دیکھنی ہے میں تمہیں دوسری آیت بتاتا ہوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ بروز محشر تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا بروز محشر تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پھر کائنات کے رب نے فرمایا قرآن مجید میں واذکر نعمت الرب اے محمد جو اللہ نے تجھے نعمت عطا کی ہے اس کا ذکر کیا کر